چیزوں میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کویسچن کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم مکمل طور پہ خود مختار ہیں یا بالکل اللہ نے مجبور بنایا؟ تو کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ، کہا کہ حضور اب اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، فرمایا بس یہی تیرا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تجھے بالکل مجبور کیا ہے نہ خود مختار کیا ہے، تھوڑا سا تو ٹانگ اٹھا سکتا ہے، ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، ایک نہیں، دونوں اٹھانے لگے گا گر جائے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کسی چیز میں اختیار ہے اور کسی چیز میں اختیار نہیں بھی ہے، کہ دو طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں۔ جس میں ہمیں مکمل اختیار دیا ہے اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا اور ہم خود فیصلہ کریں۔ لہذا ہر گناہ کے معاملات، نیکیوں کے معاملات، کفر اسلام کی ہدایت گمراہی کے معاملات، یہ ہمارے اختیار میں ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف ہم منسوخ نہیں کریں گے، اور باقی جتنے اس کے علاوہ معاملات ہیں اس میں ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارا رب کریم چاہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں ذہن یہی دیا ہے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لو ان معاملات میں ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نیکی بدی ہدایت گمراہی کے معاملات میں اللہ نے لکھوائے تو ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ اپنے علم سے جانا اور لکھوا دی، تو کیا اب اگر ایک شخص کے لیے لکھوایا ہے کہ وہ مسلمان مرے گا تو کیا وہ کافر ہو کے مر سکتا ہے؟ اور اگر کسی کے لیے لکھوایا کہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو کیا وہ مسلمان ہو کر مر سکتا ہے؟ اگر کوئی سے کوشچن کرے تو جواب کیا ہوگا کہ نہیں، جیسا اللہ نے لکھوا دیا ہوگا ویسے ہی، یعنی جس کو کافر لکھوایا وہ کافر ہی مرے گا، جس کو مسلمان لکھوایا وہ مسلمان مرے گا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس نے لکھ کر مسلط کر دیا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے علم سے جانا، جو اپنے ارادے سے مسلمان کر رہا تھا اس کو مسلمان لکھوایا، جو کافر کر رہا تھا اس کو کافر لکھوایا۔ اب یہ تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو تبدیل مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں پتہ نہیں چلا، مسلمان لکھوایا مرا کافر اور کافر لکھوایا مسلمان مرا، لہذا معلوم یہ ہوگا کہ جو لایا محفوظ میں لکھوا دیا ہے اب اس سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی، ویسے ہی ہوگا۔ جس کے لیے لکھوایا کہ چوری کرے گا فلاں وقت وہ چوری ہی کرے گا، لیکن ایسا نہیں کہ پہلے لکھوایا پھر مسلط کر دیا، بلکہ اس طرح کہ پہلے علم سے جانا تھا تو لکھوایا، اور جو اللہ نے جانا اس میں کمی بیشی نقص کوئی نقصان اور وہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا لکھوایا ہے ویسے ٹھیک ہے۔ تو اب خلاصے کلام کیا ہو کہ جو لوح محفوظ میں لکھوایا، چاہے وہ نیکی بدی ہدایت گمراہی کفر اسلام کے بارے میں یا اس کے علاوہ، جیسا لکھوایا ویسا ہوگا، جیسا لکھوایا ہے ویسا ہوگا، لیکن اس لکھوانے کے اندر کنڈیشن مختلف ہے۔ جو نیکی بدی والے معاملات ہیں اس میں پہلے ہمیں ملاحظہ کیا، اپنے علم سے جانا، جو ہم قدرت و اختیار سے کر رہے تھے وہ لکھوایا، اور باقی معاملات میں یہ نہیں کہ ایک شخص کاروبار کو دیکھا نقصان ہوا تو لکھوایا نقصان ہوگا، فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہذا وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جو نیکی بدی وغیرہ کے علاوہ معاملات ہیں اس میں ایسا نہیں ہم کہیں گے کہ پہلے ملاحظہ کیا تھا، مثلا زید کو دیکھا کہ وہ زینب کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو لکھوایا کہ زید کی زینب کے ساتھ شادی ہوئی، نہیں، اس میں اپنے علم سے اللہ نہیں جانا، بلکہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ کر دیا۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوگا ایک شخص زیادہ کاروبار میں محنت کرتا ہے، ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم دیتا ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک رشتے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھئی یہ بڑا اچھی جگہ ہے، تو عامرین کے پاس جاتے ہیں، وہ ایسا جادو تو نہ بتاؤ، ویسے تعویذات دو تو دل نرم ہو جائے، بس یہاں شادی ہو جائے ہماری بچی کی یا بچے کی، بہت اچھی جگہ ہے، اور بڑی کوشش کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ بولتے دیکھا نا، اگر ہم محنت نہ کرتے
جائے، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں بھی پہلے اللہ نے لکھی ہوتی ہیں کہ ان کا رشتہ ادھر ہی ہوگا، لیکن آسانی سے نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اس کو یہاں جانا پڑے گا، یہ محنت کرنی پڑے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ تمام تقدیر کے تابع چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے دانش میں سمجھ رہے ہوتے، دیکھا نا اگر میں محنت نہ کرتا تو ہوتا، آپ دکان کم کھولتے ہو کم بکری ہوتی، میں زیادہ کھولتا میرے زیادہ بکری ہوتی۔ لیکن اگر ایسے ہی ہوتا تو جو بڑے بڑے کاروباری ہیں انہیں کبھی بھی نقصان نہ ہوتا۔ ابھی جو دبئی کرائسس کے اندر لوگ ڈوبے ہیں، اگر آپ کو علم ہو کہ وہ پراپرٹی کے چکر میں پھنس کر کروڑوں پتی ارب پتی لوگ جو فٹ پاتھوں پر آ گئے ہیں، تو پھر تو ہونے نہیں چاہیے اگر کوشش سب کچھ ہوتی۔ اس لیے بھی کہنا غلط ہے، معاذ اللہ یاد رکھیں، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے منکر میری امت کے مجوسی ہیں۔ مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کو پوجنے والے۔ تو سرکار نے تقدیر کے انکار کرنے والے کو اپنی امت کا مجوسی قرار دیا، تو وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، جو تقدیر کا انکار کرے گا۔ لہٰذا یہ فلم ڈرامے دیکھ کے ہمارے خاص طور پر نوجوان اور یہ بہنیں وغیرہ زیادہ تر اس طرح کہہ دیتی ہیں، ارے یہ انسان اپنی تقدیر خود ہی بناتا ہے، ہم نے تو اپنی تقدیر خود بنائی ہے۔ یہ جوش میں آگے کہتے ہیں میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا۔ ارے پپو آپ ہوتے کو لکھنے والے ہو تو لکھ چکی بھائی، زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی، لکھوانے والی اللہ کی ذات، لکھنے والا قلم، آپ کیا اپنی تقدیر بنائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی قسمت ایسی بنائی ہوتی ہے، ایسی تقدیر بنائی ہوتی ہے کہ وہ جو کرتے چلے جاتے ہیں پازیٹیو رزلٹ ہی آتا جاتا ہے۔ جس کاروبار میں انویسٹ کیا ترقی کر گئی، جہاں رشتہ چاہا ہو گیا، جس کو پیچھے کرنا چاہا پیچھے کر دیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہوتا ہے اس شخص کا کہ اب وہ یا تو اللہ کے کمال کو مان لے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی قسمت میں ایسا لکھا تھا، اور یا پھر وہ کہے کہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں میں کر بیٹھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں، کیا تقدیر وغیرہ تم کیا کہتے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر اپنی تقدیر خود انسان بنا سکتا تو پھر اپنی فہرست میں سے موت کو کاٹ دے، صرف زندگی لکھے نا اپنی تقدیر میں، موت کیوں لکھتا ہے؟ نقصان کو کاٹ دے، ہمیشہ فائدہ لکھے، اولاد کی فرمانبرداری لکھے، نافرمانی کو کاٹ دے۔ جبکہ ایسا شخص اس قسم کے تمام معاملات میں بیچارہ کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پارٹنر دھوکہ دے کے بھاگ جاتا ہے، اور موت تو آنی نہیں سر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑھے مارنا، اس طرح بڑے بڑے الفاظ کہنا بالکل غلط ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار بس میری بدقسمتی ہے ایسا ہو گیا، میری بدقسمتی ہے ایسا ہو گیا، یا خواتین ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم تو بہت ہی بدقسمت ہو، بدنصیب ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ یاد رکھیے کہ قسمت کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ قسمت، تقدیر، مقدر یہ سب ایک ہی چیز ہے نا، اور تقدیر کہتے کس کو ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور بدقسمت کا مطلب بری قسمت، یعنی وہ اللہ کا فیصلہ جو اللہ نے ہمارے لیے کیا اسے کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، میری بدقسمتی، یعنی وہ اللہ کا فیصلہ جو میرے حق میں وہ برا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو برا کہنا غلط ہے۔ اس لیے یاد رکھیں بدقسمتی نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہنی چاہیے بدقسمتی، برے نصیب، یا اور قسمت کو کوسنا، برا بھلا کہنا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، کم وقت بعد اللہ کے فیصلے کو کم وقت کہنا، قسمت اللہ کا فیصلہ ہے جو ہمارے حق میں اللہ نے کیا ہے۔ یہ خاص طور میں خواتین جو ہے بہنیں اگر کہیں سن رہی ہوں یا یہ بعد میں ہماری سی ڈی وغیرہ یا کلپ وغیرہ دیکھنے کا موقع ملے تو بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ اپنی زبان کو قابو میں کریں تو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بیچاری کیسے کریں گے، ان کو مسئلہ تقدیر پتہ نہیں ہوتا، اور گھر کا سرپرست جس پہ ذمہ داری ہے علم دین سکھانے کی، اس کو خود بھی بعض اوقات مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو یہ اور کس قسم کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میری زوجہ نے مجھے کہا، ہمارے ماشاءاللہ پہلے میرے 3 بیٹے ہیں، پھر چوتھی میری بیٹی ہوئی، تو میری زوجہ نے مجھے کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ میں نے کہا یہ دعا نہ کریں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچی کو اپنے نصیب پر راضی رکھے، اس لیے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ برا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو اچھا ہی اچھا ہے۔
یہ کہنا جی نصیب کو اچھا کریں، اس کا تو پہلے وہ برا ہے پھر اچھا ہو، تو نصیب قسمت اللہ کا فیصلہ وہ تو ہے ہی اچھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار کا نقصان لکھا ہے نا تو خدا کی قسم وہ بھی میرے حق میں بہتر ہے، مجھے اس کی بہتری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ برا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں محبت کہہ دیتے ہیں بہرحال یہ دعا کرے ہمارے بچوں کا نصیب اچھا ہو جائے، لیکن بہتر یہ محتاط جو لوگ ہیں جو مسئلہ تقدیر جانتے ہیں وہ یوں نہیں کہیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ نے جو ہماری بچی کا نصیب لکھ دیا ہے اس بچی کو اللہ تعالیٰ اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جملہ انتہائی مناسب جملہ ہے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر جو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جو کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے سب لکھوا دیا ہے، لیکن اس لکھے ہوئے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بالکل نہیں بدل سکتے، نو چوائس، جو اللہ نے چاہا ہم پر مسلط کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی لکھوائیں جس نے ہمیں پورا قدرت و اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی لکھوائیں۔ اور ان کو لکھوانے کا بھی سمجھنے طریقہ کار علماء نے ہمیں سمجھایا کہ یوں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ بندہ کیا کیا کر رہا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے علم سے جانی وہ لکھی ہے، اور جو علم سے جانی وہ مسائل ہیں جو کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں تھیں اس میں کوئی اللہ نے ایسا نہیں کہ اپنے علم سے پہلے جانا ہو کس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے اور کس کے کتنے بچے ہو رہے ہیں تب لکھوایا، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ نے اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے جس کو جتنے بچے لکھ دیے، جتنے لڑکے جتنی لڑکیاں، کوئی 5 رہے گا کون کیسا، وہ سب لکھوا دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب اس سے ذرا اپنے کو بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ بہو گھر میں آئی تو گھر میں پریشانی شروع ہو گئی، تو یہ عورتوں نے اپنا ایک جملہ نکالا ہوا ہے کہ جی روزی مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، نہیں، روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور بچے مرد کی قسمت کے ہوتے ہیں۔ یہ عورتوں نے اپنا نکالا بڑا ہوا، حالانکہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ روزی بھی اللہ نے ہر ایک کے لیے مقرر کی، سب کی قسمت اللہ نے لکھی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں یہ میاں بیوی دونوں کی قسمت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے مقرر فرماتا ہے اتنا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 5 رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن مسئلہ تقدیر نہ سمجھنے کی بنا پر اب وہ بہو گھر میں آئی، کاروبار کا نقصان ہو، بولتے بڑی بھروس آ گئی، کاروبار کا نقصان ہو، کیوں؟ یہ روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے۔ تو یہ غلط خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میں دائرہ ادب میں رہ کے اس قسم کے ساسوں کو اور نندوں کو اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ بہن اگر آپ کی یہ بہو آئی، چلے مان لیا کہ بھروس تھی، کاروبار کا نقصان، آپ بھی بھروس ہیں یا نہیں؟ تو کوئی اپنے آپ کو تو بھروس کبھی نہیں کہے گا نہیں ہم تو برکت والے، تو پھر آپ کی برکت اس کے نحوست پہ غالب کیوں نہیں آئی؟ یہ بتا، اس کی نحوست اتنی کمی ہو گئی کہ سارے کی برکات ختم کر دی بھائی۔ پھر جب یہی عورت ہوتی ہے اور اس کے یہاں کوئی بچے نہیں ہو رہے یا لڑکیاں نہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ساس صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ کم وقت ایسی آ گئی کہ بچے نہیں ہو رہے اس پہ، یہ کبھی کہتی ہے تو لڑکیاں پیدا کرتے چلے جا رہی ہیں۔ بھائی تو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اولاد تو مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہے، بیٹے کو کوئی ساس کوئی ماں یہ نہیں کہے گی کم وقت تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے تو بیٹا بھی پیدا کر لے، اور حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، دونوں کی قسمت کی۔ اب ایک بہن نے مجھے ایک دفعہ کال کی، کہنے لگی کہ مفتی صاحب آپ دعا فرمائیں کہ اس دفعہ میرے بیٹا پیدا ہو جائے، کیونکہ میرے 2-3 پہلے بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر نے کہا ہے کہ اس دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوگی تو مجھے طلاق دے۔ اب آپ جہالت عظیمہ دیکھیں اور بیٹی سے نفرت کا عالم آپ دیکھیں کہ یہ بیچاری عورت کی قدرت اختیار میں ہے نہیں ہے، یہ مسلط شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو ایک ماں کو ٹینشن میں ڈال دینا کہ اگر لڑکی ہوئی تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا، کتنی ذہنی اذیت ہے اس عورت کے لیے۔ حالانکہ پریگنینسی کے اندر تو ویسی عورت کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، بچے پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، لیکن ظلم کا عالم کیا۔ میں کہتا ہوں ایسے شوہر کی کنپٹی پہ پستول رکھ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو جان سے مار دو۔ اب کیا بولے گا مفتی صاحب کہ میرے قدرت اختیار میں بیٹی پیدا کرنا، تو پھر یہ تمہاری بیوی کی قدرت اختیار میں؟ جب وہاں پہ بیوی کا معاملہ آیا جب نے سارا بلیم اس کو دے دیا، سب الزام اس پہ لگا رہا، اپنی باری آئی تو یہ مجھے نہ مارا، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں
تقدیر کے مسائل کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اور مزید اگر کوئی بہن اس کو ہمارے سنیں تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ لڑکی کو کہتی ہیں جی لڑکیاں پیدا کرتی چلی جا رہی ہیں، اتنی نفرت آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اور اس کی بنا پر اس بچیوں کی ماں کو یعنی اپنے بہو کو آپ کہہ رہی ہیں منحوس ہے۔ تو اگر لڑکیوں کی پیدائش سے کسی ماں کو منحوس کہنا جائز ہو تو پھر میں دائرہ میں رہ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ماں کو منحوس کہنا جائز ہے کہ نہیں، کہ اس نے آپ کو پیدا کیا تھا؟ تو کوئی ساس ایسی ہوگی جو یہ کہے گی کہ چونکہ میں پیدا ہوئی اس وجہ سے میری ماں منحوس نہیں، لیکن بہو کو منحوس کہنے کے لیے تیار ہے کہ یہ لڑکی پیدا کر رہی۔ تو یہ غلط تقسیمات ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں رائج کر دی ہیں، غلط سوچیں ہیں، غلط فکریں ہیں جو اس جہالت پر ہمیں اٹھاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ ہم نے مسئلہ تقدیر کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اگر مسئلہ تقدیر ہم سمجھ جاتے اور اپنے اللہ کی نظام پر راضی رہنے کا ذہن بنا لیتے اور دوسروں کا بناتے تو گھر میں کبھی بھی فتنہ فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی کویشچن آپ کو کرنا ہو، تقدیر کے مسئلے میں کوئی ذہن میں بات آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ آپ نے ابھی ایک خاتون کے بارے میں بولا کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں تو اس سے مجھے دعا کریں، آپ نے دعا کی؟ جی جی بالکل جی بالکل دعا، کیونکہ یہ سنت یہ بہت اچھا کویشچن انہوں نے کیا، کیونکہ دعا سے کوئی یہ تو نہیں کہ تقدیر بدل جائے گی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، چلے اس پہ بھی کر دیتا ہوں، بلکہ اس پہ کلام کر لیتا ہوں۔ بہت اچھا کویشچن کر دیا کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ لفظ سنا ہے نا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ کہتے ہیں تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ، چلے میں اس کو بھی سمجھا ہی دیتا ہوں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم۔ مبرم لفظ نکلا ہے ابرام سے، ابرام کا مطلب ہوتا ہے پختہ کرنا، تو مبرم کہتے ہیں اس چیز کو جس کو پختہ پکا کر دیا گیا۔ تو تقدیر مبرم وہی اللہ کے ازلی فیصلے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے کر دیے، وہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کہلاتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق سے مراد وہ اللہ کی لکھوائی ہوئی باتیں ہیں جو فرشتوں کو صحائف میں لکھ کر دی جاتی ہیں۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا 15 شعبان آتی ہے تو فرشتوں کو اگلے سال میں مرنے والوں کو پوری لسٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ مریں گے اور کس کو کیا کیا رزق ملے گا لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔ اس کو اب جو سمجھ لیں کہ جب فرشتوں کو دیا جاتا ہے نا تو اس میں 2-3 آپشنس لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس راستے سے آفس گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے گیا تو مر جائے گا، لیکن اس راستے سے گیا تو صحیح سلامت آفس تک پہنچ جائے گا۔ تو اس میں دیکھیں کوئی ایک فیصلہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ معلق میں لٹکا ہوا۔ اب اس کا معاملہ لٹکا ہوا 3 چیزوں میں، اس میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اس میں فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہوگا کیا، فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا ہوگا کیا، جب ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ مثلا تینوں میں سے کوئی ایک کام کو کر لیتا ہے تو فرشتہ سمجھ جاتا ہے اچھا یہ ہے اصل یہ۔ اب وہی جو شخص اختیار کرتا ہے یا ہو رہا ہے نا، یہ اصل میں تقدیر مبرم ہوتی ہے، یہ تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے پاس فرشتوں کے پاس 3-4 آپشن اس میں لکھے ہوتے ہیں، 3-4 صورتیں لکھی ہوتی ہیں، تو فرشتوں کو سبھی نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے کون سی چیز اختیار کرے، تو یہ کہلاتی ہے تقدیر معلق۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق شبیہ با مبرم۔ تقدیر معلق یہ لٹکا ہوا معاملہ ہوتا ہے، لیکن شبیہ با مبرم جو پہلے والی قسم ہے اس سے وہ مشابہت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کو ایک صحیفہ دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا یہ شخص 40 سال میں مر جائے گا، ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے نا، بظاہر معلق تو نہیں، تو جس میں معلق نہ ہو وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تو فرشتے سمجھتے ہیں تقدیر مبرم ہے، یہ شخص 40 سال میں مرے گا، لیکن ہوتا کیا ہے 40 سال میں کراس کر جاتا ہے، 50-60 سال میں جا کے مرتا ہے۔ جیسے 40 میں کراس کرتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں اوہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھے تھے یہ تقدیر مبرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا تھا معلق، لیکن ہمیں نہیں بتایا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق شبیہ و مبرم، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں معلق تھی لیکن فرشتوں کو کیسی نظر آ رہی تھی؟ تقدیر
تقدیر مبرم کہ ایک ہی چیز تھی، اس میں دوسرے کے بعد لکھی نہیں تھی. مشکل تو نہیں لگ رہی ہے بات؟ پھر گھبرا دو. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ازلی فیصلے جو اس نے شروع سے ہمیشہ سے ہمارے لیے کر دیے تھے، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، انہیں کہتے ہیں تقدیر مبرم. دوسرے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ فرشتوں کو صفحے دیے جاتے ہیں، ان میں بندوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز نہیں لکھی ہوتی، کئی چیزیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیمار ہے تو لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرے گا، شفا پا جائے گا، لیکن فلاں سے کروائے گا تو مر جائے گا. اس کے لیے اگر فلاں بزرگ دعا کرے تو کچھ عرصے مزید اس کا مرض چلے گا تو ٹھیک ہوگا، فلاں اگر اس کے لیے دعا کر دے تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا. یہ 3-4 چیزیں لکھی ہوئی. تو چونکہ یہاں پر معاملہ لٹکا ہوا ہے ان چار کے درمیان، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ان چاروں میں سے کیا ہوگا، لیکن جب ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہو جاتی ہے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اللہ کا فیصلہ یہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ یہ، اور وہی تقدیر مبرم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ تقدیر مبرم ظاہر نہیں کی جاتی. تیسری قسم ایسی ہوتی ہے، ایک صفحہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے جس میں ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے کہ مثلا کوئی جس میں 40 سال میں مر جائے، فرشتے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ نے لکھ کر دے دیا مر جائے. لیکن جب وہ 40 سال کراس کر جاتا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ یہ فرشتے کہیں کہ اللہ نے غلط لکھ دیا تھا، بلکہ فرشتے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا یہ 40 سال کراس کرے گا، لیکن ہمیں 40 لکھ کر دیا گیا. اچھا کیوں لکھ کر دیا گیا اس طرح؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے، وہ اظہار قدرت چاہتا ہے، میری قدرت کا اظہار ہو کہ فرشتوں کی عاجزی ظاہر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے علم میں آ گیا کہ 40 سال میں مرے گا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم تو بڑا وسیع ہے، اس سے زیادہ زندگی عطا فرماتا ہے، تو اس کی مختلف اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو پھر فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تھی معلق لیکن ہمیں مبرم یعنی پختہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس کا نام رکھ دیا تقدیر معلق شبیہ و مبرم. اب یاد رکھیے گا کہ دعا سے یا تدبیر سے آخری دو میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر مبرم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر انبیاء علیہ السلام بھی تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول کر لی گئی اور تیسری سے مجھے روک دیا گیا. وہ تیسری کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دعا نہ، کیونکہ اللہ کی تقدیر مبرم میں کیا لکھا تھا کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، کثیر ہوگا، تو نبی کو دعا سے روک دیا گیا. اسی طریقے سے جب قوم لوط پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بھیجا. تو لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں آپس میں رشتہ دار اور یہ ہم زمانہ ہے. تو جب یہ قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے انسانی شکل میں، تو آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا کہ وہ کھائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھاتے پیتے نہیں. جیسے ہی جملہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے فرشتے. تو پوچھا کہ یہ قرآن کا واقعہ جو میں اپنے الفاظ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، تو پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم اس قوم کے لیے آپ دعا نہ کریں، ہم سے نہ بات کریں، اس لیے کہ اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں جو تھے یہ ایمان آخر تک نہیں لا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھوایا ہوا تھا کہ یہ کافر مرے، لیکن مسلط نہیں کیا گیا. اللہ نے ملازمہ فرمایا کافر مرے، لکھوا دیا کہ آپ اپنے ارادے سے کفر اختیار کریں گے، لکھوایا کافر. لاکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، اپنی پوری تبلیغ کی، اپنی صلاحیتیں آپ نے استعمال فرمائی، لیکن وہ کفر میں مر گئے. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے تقدیر معلق مراد ہے یا تقدیر معلق شبیہ و مبرم مراد ہے؟ تقدیر مبرم مراد نہیں ہے. اچھا اب آپ کو مجھے تو پتہ نہیں، جسے اب حضرت نے کوشچن کیا، بہن نے کہا کہ مفتی صاحب دعا کریں تو لڑکا ہو جائے. اب یقینی سی بات ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری دعا سے لڑکی ہے تو لڑکا تو نہیں بن جائے گا، لیکن مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے لیے مختلف دعائیں کی ہیں، اس لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر اس کی قسمت میں بیٹا ہے بیٹا عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اگرچہ بعض علماء نے اس پر بڑے محتاط علماء ہیں، بہت محتاط، انہوں نے بالکل اس حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ کلام کیا ہے کہ اس قسم کی دعا ہی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرما دے، یا کسی نے کہا صاحب دعا کریں بات چل رہی ہے ادھر ہمارا نکاح ہو جائے تو یوں دعا کرنا اللہ تعالیٰ وہاں اس کی شادی کروا دے۔ بعض نے کہا کہ یہ دعا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں آنا لکھا ہو تو ہم اس کے خلاف دعا کر رہے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے، یہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر منقول ہے، اس لیے دعا کرنے میں حرج نہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو لمبی عمر کی دعا دی ہے، ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے کہا چونکہ سرکار نے دعا دی ہے اس لیے ہم بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرما۔ لیکن بعض علماء اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی عمر کم ہو اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرما، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف دعا کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کریں۔ اور وہ لوگ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کے لیے لمبی عمر کی دعا کی بھی ہے تو وہ آپ کو بذریعہ وحی پتہ چل گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہر ایک کے لیے آپ کی دعا مقبول ہوتی تو آپ تمام صحابہ کے لیے دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ سب کو ہزار ہزار سال کی عمر عطا فرما تاکہ دین اتنا پختہ ہو جائے کچھ امتحان۔ لیکن نبی کریم نے مخصوص صحابہ کے لیے دعا کی، جیسے آپ نے روایت سنی کہ حضرت عکاشہ سرکار ایک بیان فرما رہے تھے کہ بروز قیامت میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی تم سے پہلے ماضی لے گئے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے کیونکہ وہ مسئلہ تقدیر جانتے تھے، وہ مسئلہ تقدیر جانتے تھے، ورنہ اگر نہ جانتے ہو تو کہتے ہیں رسول اللہ کا سبقت لے گا تو کیا ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اپنے آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ عکاشہ تم میں سبقت لے گئے تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے براہ راست منع کرنا نہیں چاہتے سرکار، کہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر سرکار فرماتے نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، دل ٹوٹ جاتا نا۔ کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ عکاشہ تم میں سبقت لے گیا اور یہ اشارہ بھی کر دیا کہ نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، اگر ہوتے تو میں تمہیں بھی کہہ دیتا۔ تو اس لیے یہ اگر ہر چیز دعا سے تبدیل ہوتی تو ہر نبی اپنی امت کے لیے، اپنے ہر صحابی کے لیے وہ دعائیں کر دیتا جس سے کبھی بھی وہ نقصان کا شکار نہ ہوتے۔ لہذا معلوم یہ ہوا سرکار کے سامنے صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، کسی کی آنکھ باہر آئی ہے، کسی کے گلے میں تلواریں چلی ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں۔ خود آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خوار کے دودھ پیتے بچے تھے جب ان کا وصال ہوا اور سرکار نے انہیں گود میں لیا، بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے تو میں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ شکوے کے آنسو نہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ یعنی کہ سرکار نے سمجھایا کہ میں نے جو منع کیا تھا وہ آواز سے رونا اور لوہا کرنا، شکوہ کرنا تھا، تو رحمت کے آنسو ہیں۔ اور پھر سرکار کے زبان اقدس سے نکلا کہ ابراہیم ہم تمہاری موت پر بہت غمگین ہیں، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اگر دعا سے قسمت کو بدلا جا سکتا، سرکار اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو نام موت دے تو لمبی عمر عطا ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اور یہ دلائل بکثرت اس پر موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی وہیں پر دعا کی ہے جب انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سوال بس آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں نبی کا کمال ہی کیا رہا؟ تمام کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن نبی کا کمال کہنے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا تھا تو اپنے نبی کی زبان سے اس فیصلے کی تکمیل سے پہلے وہ معاملہ نکلوا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں کی زبان سے ایسی چیزیں جاری کرواتا ہے جو خود اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے نا، نبیوں نے کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دعا کر سکتے ہیں، تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ انجام وہی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھا۔ کوئی اور کوشچن؟ جی حضرت جو واقعہ مشہور ہے
تو عرض کی گئی کہ اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ تو فرمایا کہ لوہے محفوظ پہ لکھا تھا کہ تم جہنمی، تو میں تو وہ دھو رہا تھا. تو اس طرح کا ایک واقعہ. ہاں دیکھیے جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہیں، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مرید تھا جس کو ایک ہی رات میں سوتے میں 70 بار احتلام ہوا. تو صبح آپ کی خدمت میں آیا کہ حضور میری تو بڑی حالت خراب ہو گئی ہے، 70 دفعہ احتلام ہوا. فرمایا مجھے معلوم ہے، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو تیرے نام اعمال میں 70 دفعہ زنا لکھا ہوا تھا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 70 زناؤں کو احتلام سے بدل دیا. تو اس کی تعبیر علماء نے یہی کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوح محفوظ حقیقی نہیں ہے بلکہ تقدیر معلق. یہ تقدیر معلق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، کیونکہ یہ بس آپ یہ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے دعا سے بدلتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہ رہتی. کہ پھر تو اللہ نے مثلا یہ شخص 40 سال میں مرے گا اور کسی نے دعا کر دی کہ 60 لمبی عمر ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعا اتنی پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پہ کو بدلنے پر مجبور ہو گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مجبور کرے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نفوس قدسیوں کو تمام تر اختیارات دیے ہوتے کہ تم دعا کر دو تو قسمت بدل دو گے، تو پھر وہ نفوس قدسیوں بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے. وہ ہر ایک کی موت کا فیصلہ بھی بدل سکتے تھے، وہ غموں کو دور کرتے تھے، پریشانیوں کو دور کرتے، لیکن نہیں کیا. تو اب آپ سے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بتاؤ پھر کیوں نہیں کیا؟ تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. سرکار تو رحمت للعالمین ہے، اگر آپ کی دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل سکتی ہوتی تو پھر سرکار نے فلاں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ معلوم یہ ہوا، بلکہ وہی جو سب نے بیان کیا بات وہی ہے. اب آپ یوں کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا پر مکمل طور پر راضی تھے. جو بھی نقصان کچھ بھی آپ نے دیکھا بدر وحی یا اللہ نے جو عطا فرمائی لوح محفوظ میں نگاہ ڈالی تو پتہ چلا یہ تقدیر مبرم یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، وہاں کفر اظہار فرما دی اللہ کی رضا پر راضی ہے. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ دیکھیے کہ 55 سے ہی آپ کی شہادت کا معاملہ معروف ہو گیا، لیکن نہ سرکار نے ان کے لیے دعا کی، نہ حضرت علی سے منقول ہے، نہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا کہ میرے بچے کو ایسا شہید نہ کیا. سب اللہ کی رضا پر راضی. تو لہذا معلوم ہوا کہ خود اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا فیصلہ بہت بڑی چیز ہے. وہ جب مبرم کی شکل میں ہوتا ہے تو اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے چونکہ یہ دلائل کثیرہ سی چیزیں ثابت ہیں، ان کو اپنی جگہ رکھیں گے. اب کسی بزرگ کے واقعے میں جیسے آپ نے شاید فرمایا ایسی کوئی چیز آئے گی اس میں ہم تعویل کریں گے، اس کو ایسا مفہوم اس سے لیں گے کہ اس میں اور اس میں مطابقت اور موافقت پیدا ہو جائے، ٹکراؤ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اور بھی کر سکتے. تو آپ سمجھ گئے تقدیر کا مسئلہ. چلیے ستاروں کا علم ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ستاروں کا علم وغیرہ تو سرکار نے سختی سے منع فرمایا. علم نجوم وغیرہ یہ ویسے اپنی حقیقت رکھتا ہے علم نجوم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کے پاس جانے اور اس طرح ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کرنے والوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے. بلکہ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ جائے کہ جو یہ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے یقین تو نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کفر ہے، لیکن چلو معلوم کر لیتا ہوں، تو پھر یہ حرام مکروہ تحریم ہے، کفر نہیں. اور اگر کوئی اس لیے جاتا ہے کہ تھوڑا کراس کویسچن کر کے ٹیڑھے بڑے کویسچن کر اس کو پھنساؤں گا اور اس کا مذاق اڑاؤں گا اور ثابت کروں گا تو غلط ہو، تو پھر اس کا جانا جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر بھی نہ جائے تو بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی کے اس کو پھنساؤں گا، جا کر اپنے مردے رشتے دار کے بارے میں کہا کہ میں اس کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، بتاؤ کر لوں نہیں کر لوں. اس نے صاف کر کے بتایا، کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو تو مرا ہوا ہے، ہوگا کیا؟ ارے تو صحیح بتا رہا ہے. اچھا بابا میرے یہ بتا دے وہ بتا دے، پہلے آئے تھے مذاق اڑانے پھر بابا کا مرید بن جائے گا. یہ بڑا خطرہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس ہرگز نہ جایا جائے. تو جو ترتیب آپ کو بتائی اس کو بہت ضروری ہے. اچھا اب آپ میری ایک بس گزارش آپ ضرور مانیے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب سمجھ لیں نا مسئلہ تقدیر، بتائیں اچھی طرح سمجھ گئے، زور سے بولیں.
اچھا جو آپ کے قریب ترین بیٹھا ہوا ہے نا، آپ اس کو تھوڑا سا مسئلہ تقدیر دوسرے کو بیان کریں، جلدی سے پڑھو، دیکھتا ہوں بیان کر سکتے ہیں کیا، جلدی کریں، آپ دونوں کریں، آپ دونوں مل جائیں، آپ دونوں ملیں، بیان کریں ذرا جلدی سے، دیکھتے ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی خاموش نہ رہے، جو خاموش رہے گا اس کا مطلب ہے وہ صحیح طالب علم نہیں ہے۔ دیکھیں بیان کے دو فائدے ضرور ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ بیان میں بھی اکثر عرض کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ کسی چیز کو بیان نہ کر لیں سمجھے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ جب آپ بیان کرنے پر آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ذہن میں کچھ رہ گیا ہے، کچھ نکل گیا ہے، ترتیب قائم نہیں ہو رہی، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، کیا بولوں یہاں پر کیا نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھ کر اتنے خوبصورت انداز سے ترتیب سے پوائنٹ وائز بیان کرنے میں قدرت حاصل کریں کہ جہاں بیٹھے وہاں پہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھا سکیں، تو پھر یہ علم جو صرف مقید ہے علماء تک یہ باہر آئے گا، پھر عوام سے عوام کی طرف منتقل ہوگا، اور اس میں بڑی برکت ہے کیونکہ پھر آپ ہر جگہ آپ تو نہیں پہنچ سکتے نا، گھروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے، آپ رشتہ داروں کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو یہ علم ایک امانت ہے جس کو اب آگے آپ کو پہنچانا۔ تبھی تو ٹائم نہیں تھا، ورنہ میرا طریقہ ایسا ہوتا ہے ایک بات سمجھاتا ہوں اب اس کو دوہرائیں، پھر دوسری بات سمجھاتا ہوں پھر دوہرائیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اس میں اتنا سارا ایک دم بیان کر دیا باہر پیچھے۔ اچھا دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں نا 10 کویشچن اور ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ یار یہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے نہیں پوچھے گئے جب بیان کریں گے تو آئے، جیسے حضرت کو شاید آ گیا جی فرمائیے کیا کہنا ہے۔ حضرت یہ ساتھیوں کا ایک کویشچن ہے کہ خودکشی یہ کس زمرے میں آتا ہے، یہ تقدیر میں آتا ہے یا انسان کی اپنی چوائس ہے؟ جی بالکل۔ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو کیا ہماری دعا کس حد تک یوزفل ہے کہ ان کے قبر کے اوپر رحمت یا عذاب کو جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی آ جائے؟ تو یہ دو سوال ہیں بہت مبارک جی میم۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ خودکشی کے ساتھ جو بعض الفاظ ہیں گڈ لک، کسی کو کہنا ہے یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خودکشی، آپ بتائیں اس کا تعلق کون سی والی چیز سے، مسلط شدہ چیز سے ہے جس میں اختیار دیا گیا ان میں سے اس کا تعلق کیا کہتے ہیں؟ اختیار۔ اس میں دو چیزیں، ایک جو ہے مسلط شدہ موت کا وقت، اسے کوئی انسان ٹال نہیں سکتا، اسی وقت اس کو موت آنی تھی، یہ تو ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں اس وقت نہیں مرنے والا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مار دیا، تو اس کا مطلب وہ اتنی قوت والا ہے کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا زیادہ سے زندہ رہے، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، تو گویا اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، اور کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں، لہٰذا یہ اسی وقت میں مرنا تھا۔ اب دوسری چیز آ رہی ہے، اس نے اپنے قدرت و اختیار سے موت کو پسند کیا،
جس کو منع کیا گیا، اس نے جان بوجھ کر ارادے سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی گرفت اس لیے نہیں ہوگی تم نے کیوں اس وقت کیوں موت کو پسند کر لیا، یعنی اس وقت کیوں مرے، مرنا تو تھا، پکڑ اس پر ہوگی کیوں ہلاک کیا، اپنے آپ کو ہلاک کیوں کیا، تم اس سے منع کیا گیا، تو اس نافرمانی پر اس کی گرفت ہوگی، مرنے پر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو 40 سال میں کیوں مر گیا تھا، 42 سال میں زندہ رہنا چاہیے، اس پہ نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے مسلط کیا تھا، 40 سال بھی مرنا تھا، لیکن اس کی گرفت ہوگی اس عمل کی وجہ سے کہ تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تم نے ہلاک کیا، اس کی گرفت ہوگی۔ ایک یہ فرمایا انہوں نے کہ مردہ جو ہے مردوں کے لیے دعا کرنا، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا عذاب کتنا طویل کرے گا، تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے، ہم اپنی دعاؤں سے اس کو بدل نہیں سکتے، ہم اپنی دعاؤں سے اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے اور ایسا ہو جائے۔ اب اس کو سمجھے ذرا، اس کو لیکن پوائنٹ ان کو سمجھنے والا، دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دعا کی، قبول ہوئی، عذاب ہٹ گیا، تو کیا عذاب ہٹنے کا فیصلہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا؟ وہ پہلے ہی تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور میری دعا، ان دونوں میں موافقت ہو جاتی ہے۔ ہم بزرگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کہ آپ نے دعا فرمائی، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، لیکن ان کی دعا سے حقیقت نہیں ہوا، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس تاریخ میں یا اس دنوں میں تمہارا بچہ پیدا ہوگا، لیکن چونکہ بزرگ کی دعا بظاہر اس کا وسیلہ نظر آتی ہے تو ہم کمال کی نسبت ان کی طرف بھی کر سکتے ہیں کہ حضور کی دعا سے بچہ پیدا ہو گیا، ورنہ حقیقت اگر وہ دعا نہ بھی کرتے تب بھی بچہ پیدا ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ جو عذاب دور کرنے والا معاملہ ہے، یہ قبر کی رحمت ہے، تو دعا سے رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہلے سے ہی ہے، اسی کا فیصلہ ہے کتنی رحمت نازل ہوگی، کس کس پر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہیں تو ان کو قبر میں فائدہ نہیں ہوتا، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس کو رحمت اس پہ نازل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ جس طرح کافر، مثال کے طور پر کافر کو ہماری دعا کوئی نفع بخش نہیں ہوگی، جو مر گیا اس کافر کو تو ہمیں دعا سے منع کیا گیا، تو اب بھی اگر کوئی نافرمانی کر کے دعائیں کریں تو کیا اس پر رحمت نازل ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کوئی ہماری دعا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایک یہ فرمایا کہ گڈلک کہنا اور بعض چیزوں کو یہ سمجھنا کہ اس سے بھی لک بہتر ہو جائے گی، جیسے وہ ہمارے پاکستان میں پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر، تو جا کے بولتے ہیں خان صاحب کوئی ایسا پتھر دو یار بس قسمت بدل جائے، وہ کہتا ہے بچہ تم فکر ہی مت کرو، یہ پہنا تم۔ اچھا ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں بھائی تم فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہو، تم بھی پہن لے بادشاہ بن جائے، نہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہے گا یہ تیری قسمت بدل دے گا یار سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پتھر وغیرہ یہ چیزیں کوئی قسمت نہیں بدلتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے اطمینان قلبی کے لیے آپ کچھ کریں تو الگ بات ہے، لیکن پتھروں کے اثرات پر یقین رکھنا یہ منع کیا گیا ہے، یہ قسمت بدل دیتے ہیں کہ اس سے عقیدے خراب ہو۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے یہ، اچھا اسی طریقے سے بعض چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نحوست یا بدقسمتی کی علامت ہے، بدقسمتی تو ویسے نہیں کہنا چاہیے، ہم کہہ دیتے جیسے کانے کے لیے راستہ کاٹ گئی، یا ہم کسی آدمی کو دیکھ لیتے نا، یا جب اس کی شکل شکل دیکھ لو نا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، وہ بھائی کسی ہمارے مذہب میں نحوست کو تو تصور ہی نہیں ہے یار، کسی چیز کی نحوست کا تصور نہیں۔ یہ جو ہماری بہنیں کہتی ہیں سفر کا مہینہ خالی کا مہینہ، پتہ نہیں آپ کے خاندانوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور یہ خواتین نے نکالی بھی اڑائی ہوئی یہ بات کی تھی، سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے، نحوستیں ہوتی ہے، اس میں شادی نہ کرو، تو اس کو عورتیں کہتی ہیں خالی کا مہینہ۔ اچھا چلو یہ تو بہت مہینہ مان لیا آپ نے، باقی 11 مہینے تو بابرکت ہے نا، کہ جتنے گھروں میں جو فساد ہو رہے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، کون سے مہینے کے اندر شادی ہوئی تھی تو ہو رہی ہے؟ انہیں 11 بابرکت مہینوں میں۔ تو وہ کون سی نحوست ہے جو سفر میں ملتی اور ان مہینوں میں نہیں ملی، وہ بتاؤ ذرا۔ تو یہ غلط خیالات ہے، تمام مہینے برابر ہیں، بلکہ یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو سرکار کی حدیث بخاری کے بلا سفر، سرکار نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو تم منحوس سمجھتے ہو اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، سرکار نے منع فرمایا۔ اچھا ہمارے لاہور میں جب میں پڑھ رہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سفر کے جو لاسٹ ویڈنسڈے آتا ہے، آخری بدھ کو سارے لوگ نکل کے نا باغوں میں جاتے ہیں۔ بھائی کیوں جا رہے ہیں؟
کہتے وہ اصل میں اس سفر کے آخری ہفتے میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی، تو ہم اس شفا کے شکرانے کے طور پہ سرکار کے باغ میں گئے تھے، تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ مشہور ہے وہاں پر، اتنا لوگ جاتے ہیں باغ میں پوچھا جاتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے آخری ہفتے میں شدید مریض ہو گئے تھے، آپ کا مرض بہت بڑھ گیا ہے، تو یہ عورتوں نے اپنے پاس سے نکالی ہوئی۔ سفر کا مہینہ کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھی بھرا ہوا ہی مہینہ ہے، اس میں بھی شادی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے کوشچن کیا بہت ضروری، جادو ٹونا۔ اگر آپ مثلا تقدیر سمجھ جائیں گے نا، خدا کی قسم ہزاروں وسوسوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں پریشانیوں سے بچیں گے، ہزاروں ٹینشن سے بچ جائیں گے۔ میں کراچی میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، مشہور روڈ تھی وہ، بندر روڈ ہماری کہلاتی۔ میں نے موبائل نکالا جیب سے، کوئی کال کی، میں نے سامنے جیب میں رکھا، دوست کے ساتھ اسکوٹر میں پیچھے بیٹھا، تھوڑا آگے گئے تو بڑھ کے آ گئے، گن پوائنٹ گن دکھائی، موبائل وہ پہلے دیکھ چکے تھے تو اس سے واش کر رہے تھے، یہاں سے نکالا موبائل۔ اچھا وہ گئے، مجھے ہنسی آئی، تو وہ میرے دوست کہنے لگے یار تم کیوں ہنس رہے ہو بھائی، یہ کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے علم بھی عالم نہیں بنا تھا، لیکن مسئلہ تقدیر اللہ کا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار اس موبائل کے میرے پاس رہنے کی مدت اتنی ہی تھی، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا تھا اتنا عرصے بچا ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ میں ناراض کیوں ہوں، میں کیوں رو، کیوں آنسو بہاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے جو وہاں سے فیض آیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ گھوڑے سے نیچے گرے تو الحمدللہ رب العالمین کہا۔ کسی نے کہا حضور آپ کو تو مصیبت آئی ہے، آپ گرے ہیں اور آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا گھوڑے سے گرنا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، میں گرا، قسمت کا لکھا پورا ہوا، اور جسم میں کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ایک تو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گا، دوسرا کبھی لاس ہو جاتا ہے، کاروبار میں ہو گیا، کبھی جیب کٹ گئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا، فوراً ذہن جاتا ہے اللہ نے میرے لیے لکھا تھا، میں اپنے رب کی نظر میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جادو ٹونے کا مسئلہ، اگر یہ ہماری بہنیں نہ ہوتی تو شاید بہت سارے آستانے بند ہو جاتے جادوگر ہو، لیکن وہ دعائیں دیتے ہیں مرد مر جائیں عورتیں نہ مریں، ان سے ہمارے آستانے آباد۔ تو یہ خواتین بیچاری سمجھتی ہیں کہ جادو ٹونے سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ ارے بھائی شرعی مسئلہ تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تقدیر مبرم تو نبی کی دعا سے بھی نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ نبیوں کو روک دیتا ہے دعا ہی نہ کریں۔ تو بتائیے کون جادوگر ایسا پیدا ہو گیا جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اتنی بات کیوں عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر جادو اتنا ہی قوی ہوتا تو آپ اتنے زندہ کیوں ہیں؟ آپ کو تو مار دیا جاتا، دشمن آپ کو زندہ دیکھتا کیوں؟ لیکن نہیں، بس وہ تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہوتا، جی وہ فلاں جادو کرا دیا ہے۔ کیوں نہیں جادو کرا دیا ہے؟ میری آنکھ پڑ رہی ہے، میری اس کان میں درد ہو گیا، ایسے سے لطیفے یقین کریں، ایسے سے لطیفے، میرے اس کان میں اس کا درد دے دینا، دیکھیں تو جادو تو نہیں۔ وہ تھوڑا بہت میں بھی روحانیات کا تھوڑا کرتا ہوں، تو اب یہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ خواتین آئے نا، اگر آپ انہیں کہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ باہر نکل کے کوئی ان کے پاس کچھ ہوتا نا تو پھر بس ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی بولتا نا وہ تو بڑا سخت کروایا ہوا ہے، چیک کر کے ہاں ہے کچھ، وہ سب کس نے کرایا؟ اور میں بولوں کالے رنگ کی عورت ہے، پھپھو دیکھا میں تو پہلے نہیں پھپھو، مفتی صاحب اللہ کو خوش رکھے، آپ بڑے پہنچے گئے۔ تو یہ جادوگر قسم کے لوگ عاملین ان عورتوں کے نفسیات جانتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے، تمہارا شوہر تم سے چھڑوا دے گی، تمہارے بچوں کو مروا دیں گے، اور تمہاری قریب ترین رشتے دار عورت ہے، بس پھر دیکھیں یا آپ کو 500 پاؤنڈ دیں گے، 1000 پاؤنڈ دیں گے۔ ہمارے ماموں کے دوست تھے، وہ ماموں کے ساتھ کام کرتے تھے پرنٹنگ پریس میں، اور وہاں تنخواہ اتنی کم تھی وہ بیچارہ مجبور ہو کے چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ماموں کو کوئی پریشانی ہوئی تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس کو آپ جا کر دکھائیں۔ تو ماموں وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ دوست سامنے بیٹھا، اچھا بے تکلف بھی بہت زیادہ تھا، تو ماموں اندر گئے، ماموں کو فراڈی تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا رفیق خاموش ہے، لوگوں کو جانے۔ جب لوگ چلے گئے یار رفیق تو مروا رہا تھا مجھے، کہتے ہیں بھائی وہاں پہ جب گزارے نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر میں نے 4 طرح کے پین لیے، کالا پیلا لال نیلا، جو بھی عورت آتی ہے اپنا مسئلہ بتاتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، میں مسئلہ کرتا ہوں،
यूँ घुमाता हूँ, बंद करके दे देता हूँ, 100-50 को देता हूँ, 4-5 को लग ही जाता है। ऐसा कमाई चल रही है। बराबर में सुसर को अंडों की और पानी की दुकान खुलवा दी है। जो भी आता बोलते हैं बोतल खरीद के लाओ, 4 अंडे लाओ, पढ़ के दूंगा। सुसर का कारोबार भी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो ये जी एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको, ये बहुत जरूरी चीज़ है, फिर निकल ना जाए, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसलिए ये बहनें भी यकीन रखें, आप भी यकीन रखें। देखिए जादू हक है, इसका इनकार नहीं, लेकिन जादू भी वही असर करेगा जब अल्लाह का फैसला होगा। इसको समझे कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि 10 साल तक इसके बच्चे नहीं होंगे, मिसाल के तौर पर। अब एक दुश्मन ने उस पर जादू करवाया कि इसके 10 साल तक बच्चे ही ना हो, नहीं हुए, तो वो खुश होता रहेगा कि देखा मैंने काट करवाई हुई है, बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन असल में अल्लाह का फैसला ये था। होता ये है कि जादू और अल्लाह का फैसला बाद मुआफिक हो जाता है। वो काम जादू नहीं कर रहा होता, अल्लाह का फैसला कर रहा होता, लेकिन जादूगर या करवाने वाला समझता है कि हम कर रहे हैं। यही वजह है कि 1000 दफा जादू करवाते होता कुछ भी नहीं है। इसी वजह से लोग जाके बोलते हैं तुमने मरवा दिया, हमने कहा तो उसका ये नुकसान हो जाए, वो तो फायदे में जा रहा है, तो फ्रॉडी हो, हमारा पैसा खा गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे समझना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसा मीडिया पे काम कर रहे हैं, लाखों मोहब्बत करने वाले हैं तो हजारों हासिदीन भी हैं, दुश्मन भी है इस्लामी एतबार से, मसलकी एतबार से। ऐसे ऐसे जादू करवाते हैं, यकीन करें कुछ इंतहा है, बहुत जादू करवाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह के ऊपर कामिल भरोसा कि उनका जादू उतना ही असर कर सकता है जितना मेरे अल्लाह का फैसला है। तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई खौफजदा नहीं होते। मैं कराची की रोडों पर, अब हमारा कराची का माहौल यकीन करें ऐसा है कि आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा आप जिंदा वापस आएंगे। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर बराबर से निकलेगी ना, तो बहुत मैं खुद भी एकदम अचानक घबरा जाता हूँ कि शायद अब ये घर निकालेगा और फायर कर देगा। इस कदर माहौल खराब हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद रात के 2:30-3 बजे मैं अकेला ना अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, अकेला आता हूँ स्टूडियो से, सुनसान इलाका है। लेकिन मुझे तकबीयत क्यों हासिल हो गई, मेरे आसाब इतने मजबूत क्यों हो गए, सिर्फ मसला तकदीर पर गौर करने की वजह से। कि मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने जब मेरी मौत लिखी होगी उस वक्त आएगी, उसके बगैर कोई मुझे नहीं मार सकता। इसलिए मैं गार्ड नहीं रखता हूँ। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी गार्ड मिल सकते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं उनके साथ हम आपको गार्ड रखवा देते हैं, आप गार्ड साथ रखें। मैं बोलता हूँ भाई मैं गार्ड रखूंगा, खामखा निगाहों में आऊँगा, मुझे आवाम में काम करना तो घुल मिल के रहना, पता भी नहीं चलता मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, कहाँ से। और गार्ड कर क्या लेंगे, क्या ये मौत का दरवाजा रोक सकते हैं, तो फायदा क्या रखने। तो इसलिए अच्छा आखिरी बस में बात फिर मैं हजरत का क्वेश्चन लेता हूँ। बंदिश का तस्वुर ज़हन में जरा रखें। ये आमरीन ने एक नया लफ्ज निकाला है, बंदिश। आप बोलेंगे कि कारोबार नहीं चल रहा, कहेंगे बंदिश है। बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, कहेंगे बंदिश है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ये बंदिश है। भाई क्या मतलब है बंदिश का? ऐसे आमिर से आपको क्वेश्चन कर, मैंने कहीं को पकड़ा, क्या मतलब है बंदिश का? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला तो औलाद देना चाहता है, अल्लाह ताला तो शादी करवाना चाहता है, अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की देना चाहता है, अल्लाह ताला इसको जॉब दिलवाना चाहता है, लेकिन बंदिश है, किसी ने रोक दिया? अगर ये आपका अकीदा है तो कुफ्र है। कौन अल्लाह के फैसले को रोक सकता है? और अगर आपका मतलब ये नहीं है, बल्कि आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह का फैसला यही था इसके बच्चे ना हो और किसी ने जादू भी करवा दिया है, इसका नाम आप बंदिश रख रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये जादू नहीं कर रहा हो तो अल्लाह का फैसला चल रहा है। लिहाजा याद रखिए कि बंदिश का कोई शरई तस्वुर नहीं। कोई आपका कारोबार बांध नहीं सकता, कोई आपकी रोजी रोक नहीं सकता, कोई आपके रिश्ते नहीं रोक सकता, कोई आपकी औलाद नहीं रोक सकता। लेकिन जिसकी किस्मत में परेशानी लिख दी गई हो वो तो परेशान होता ही रहेगा। हम 10 बातें समझा, वो बेचारा बात तो समझ नहीं आती हो, सब पकड़े बैठे हुए नहीं, मुफ्ती साहब किसी को कुछ करवा दिया है, तो भाई करवा दिया है तो वो अल्लाह के फैसले को तो नहीं बदलेगा। तो अगर आपको मेरी तरह खुश रहना है ना, मेरे दिल में हजारों गम होते हैं लेकिन मैं खुश रहता हूँ। हमारी जिंदगी कैसी है कि हम लाखों में रहकर के तन्हा होते हैं, किसी को अपना गम नहीं बयान कर सकते, किसी को टेंशन नहीं बयान कर सकते। तो अपने आप को आसाबी लिहाज से मजबूत करने के लिए हमें तकदीर पे भरोसा, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ देखना होता है, तकदीर के वो मसले को ज़हन में रखना होता है, तो इससे फिर आसाब मजबूत हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए ना, आप सरकार एक गज़वा से वापसी पर एक दरख्त नीचे आराम फरमा रहे थे, एक काफिर वहाँ पर आ गया, आपकी तलवार निकाली,
سرکار کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے؟ اب ہمارے سرکار سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور مسئلہ تقدیر کو کون جانتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے۔ سرکار کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلا، دل میں جا کے لگا، اس کے ہاتھ سے ہاتھ درس میں تلوار گر گئی۔ سرکار نے تلوار اٹھائی، فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے جانے دے۔ سرکار نے فرمایا اسلام لاتے ہو؟ کہا کہ نہیں، لیکن یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو یہ جب مسئلہ تقدیر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کا آپ ذہن بنا لیں گے، انشاءاللہ اتنے پرسکون ہو جائیں گے، اتنے پرسکون ہو جائیں گے، آپ کبھی آپ کے دماغ میں رگ نہیں پھٹے گی، آپ گھر میں چڑچڑے نہیں ہوں گے، آپ چیزیں اٹھا کے نہیں پھینکیں گے، آپ کسی کو بیجا ڈانٹیں گے نہیں، بڑی لائف آپ کی پرسکون ہوگی۔ لیکن اس پہ مسلسل غور و تفکر، یہاں سے جانے کے بعد کیا سوچتے رہیے، ہر چیز کو دیکھیں مسئلہ تقدیر سے ہو رہا ہے، یہ اللہ نے قسمت میں لکھا ہے تبھی ہو رہا ہے، جیسا ایک بار قسمت میں بار بار اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مضبوط ہو جائے گا۔ جی حضرت آپ کے فرمانا تھا۔ آپ کی زبانی سے ایک اور سوال کرنا ہے، دو تین سوال۔ آپ نے بتایا کہ کراچی کی سڑکوں پر مجھے ڈالے جاتا ہے، تو آرمی میں جو لوگ جاتے ہیں لڑائی میں وہ کیمو فرائی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیمو فرائی کرتے ہیں، ورنی ایسی پہنتے ہیں جیسے گرفلو شکل ہوتی ہے، یا مورچوں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا جاتا ہوں، ایک ایک کا جواب لیں۔ اچھا سر ٹھیک ہے۔ حصہ ہے کہ خواب کسی کو بتانا چاہیے عام آدمی کو، حصہ یہ ہے کہ سرکار مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بس یہ ٹھیک دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلہ تقدیر یقین ہم سے بہتر جانتے تھے، لیکن آپ نے خود میدان جنگ میں گئے تو ہتھیار نکل گئے ہیں، صحابہ کرام کو آپ ٹریننگ دیا کرتے تھے باقاعدہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ تقدیر اپنے مقام پہ بالکل حق ہے، لیکن یہ چیزیں، یہ تیاریاں کرنا، اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا، یہ تقدیر الہی کے منافی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے منافی نہیں ہے۔ اچھا، میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس تقدیر میں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی مجھے مار نہیں سکتا ہے، اگر پتہ چل جاتا پھر تو بات نہیں، کو مار تو سکتا نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو یہ بھی ہے کہ وہ مار بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مار سکتے، لیکن جو بھی ہونا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا، یہ میرا بلیف ہے کہ میں روک نہیں سکتا ہوں، مجھے جو دلائل سے پتہ چلا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو اس لیے پھر وہ میں نے خوف کو نکال دیا کہ اپنے موت سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس لیے حفاظتی اقدامات اگر میں کروں تو یہ بھی عین سنت کے مطابق ہے، نہ کروں اس یقین کے ساتھ کہ کرنے کے باوجود بھی موت آنی ہے، تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں چیزیں اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بالکل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نشان بھی ہے اور اپنے مقام پر حق بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب اس قسم کی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرماتے ہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، بلکہ آپ کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعض اوقات 50 صدقے کرتے ہیں، ہزاروں صدقے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مصیبت آ جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اگر مسئلہ تقدیر کی روشنی میں دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہی صدقہ مصیبت کو ٹالے گا جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہوگا، کہ اس وقت اللہ نے کسی چیز کو ٹالنے کا ارادہ ہی فرمایا ہے تو اللہ آپ کو صدقے کی توفیق دے دے گا، ہم صدقہ کریں گے مصیبت ٹل جائے گی، ہم بظاہر منسوخ کریں گے صدقے کی طرف کہ ماشاءاللہ صدقے کی برکت سے مصیبت ٹل گئی، حالانکہ وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا جو ہونا ہی تھا، بس وہ صدقے کی توفیق دے دیتا ہے، یہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور خواب جو ہے وہ عام آدمی کو نہ بتائیں، یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ بسا اوقات جو اس شخص کی زبان سے نکل جاتا ہے وہی تقدیر الہی بھی ہوتی ہے، جو عام اس کی زبان سے نکل جائے گا وہی تقدیر الہی ہوتی ہے۔ تقدیر الہی جب تک مخفی رہے انسان کو سکون رہتا ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو بعض اوقات زندگی اذیت ناک ہو جاتی ہے۔